میں ختام محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے سارے کرائسس میں جب سے شروع ہوا میری پوری معاونت کی اور ایوان صدر میں میٹنگ بلائیں، وہاں پر بھرپور وہاں پر بحث و تحمیس ہوئی، انہوں نے پوری ہماری ایفرٹ کو سپورٹ کیا۔ میں اس حوالے سے جناب صدر صاحب کا بہت ممنون ہوں۔ میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو میرے قائد ہیں، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، چاہے وہ معاشی جو چیلنجز تھے، چاہے وہ سیاسی چیلنجز تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جو بصیرت ہے، ان کا جو تجربہ ہے، اس سے مجھے انہوں نے گائیڈ کیا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے میری بڑی معاونت کی، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے جو اتحادی پارٹیز ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر خالد صاحب یہاں پر موجود ہیں، جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب چودھری صالح حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے والد گرامی صاحب کا، چودھری شجاع صاحب کا بہت شکریہ، جناب علیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور سردار خالد مکسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور چاروں وزراء اعلیٰ کا، محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، سندھ کے چیف منسٹر جناب شاہ صاحب کا، کے پی کے چیف منسٹر جناب آفریدی صاحب کا، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب میر سرفراز بھٹی صاحب کا، اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر راٹھور صاحب کا، اور جی بی کے جو انٹرم جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، ان سب کا، وزراء کی خالی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ وزراء کی جو ٹیمیں ہیں، اگر انفارمیشن کے منسٹر عطا صاحب ہے تو ان کی جو ٹیم ہے، اگر فائنانس منسٹر ہے تو ان کی جو ٹیم، اس طریقے سے تمام یہاں پر بیٹھے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کے فارن سیکرٹری، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر فاطمی صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزراء کا، تمام اسپیشل اسسٹنٹس کا، تمام ایڈوائزرز کا میں شکر گزار ہوں۔ میں ختاماً یہ کہوں گا، آج پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ پاکستان has changed forever, I'm telling you, from کراچی ٹو پشاور، جسے دنیا عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ عزت جو دی ہے، یہ کسی ایک فرد یا حکومت کی نہیں، یہ پوری قوم کی ہے، ایک عام آدمی کی ہے، ایک ہاری کی ہے، ایک کسان کی ہے، ایک مزدور کی ہے، ایک ٹانگا بان کی ہے، ایک دکاندار کی ہے، ایک سیاستدان کی ہے، ایک افسر کی ہے، ایک یتیم کی ہے، ایک بیوہ کی ہے۔ یہ پوری قوم کی عزت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یعنی لوگو، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات، کھری بات کرو، تو وہ رب، اگر تم اس سے ڈرو گے اور سیدھی اور کھری بات کرو گے تو نہ صرف وہ تمہارے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ تمہیں ایسے آئندہ آنے والے وقت میں وہ درجے عطا کرے گا کہ مگر شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں زندگی کی پوری کہانی جو ہے اس میں جڑی ہوئی ہے، اور یہ اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ مشترکہ کوششوں سے یہ اہم کامیابی ملی۔ اللہ نے آج پاکستان کو بہت عزت دی ہے، سفارتی محاذ پر یہ انتہائی اہم کامیابی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنایا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امریکی قیادت اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ پوری دنیا کو پورے خطے میں یہ جنگ کے شعلے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، لیکن پاکستان کی سفارتی کوششوں سے یہ شعلے فی الحال رک گئے ہیں اور امید ہے کہ یہ جنگ کے شعلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ایک امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے اور اس حوالے سے مزید مذاکرات کیے جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.